یار پلیز رینٹ دے دینا، میں تھک گئی ہوں تیرے رینٹ پے کر کر کے، اب ختم ہو گئے ہیں میرے پاس پیسے، شیزا تھک کر بولی تھی، جو کئی مہینوں سے ہانیہ کا رینٹ پے کر رہی تھی۔ اس کے ہاسٹل کا رینٹ، بجلی کا بل، یہاں تک کہ یونیورسٹی کی فیسز بھی وہی بھر رہی تھی۔ ہانیہ جو اپنا سر کتاب میں دیے بیٹھی تھی، اس کی بات پر بیچارہ سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ بھی کیا کرتی، اس کے گھر سے ابھی تک پیسے ہی نہیں آئے تھے، وہ شیزا سے ادھار لے کر گزارا کر رہی تھی۔ یار میں نے آج بھی گھر فون کیا تھا، مگر ہمارے فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، جس وجہ سے ابو کے پاس مجھے بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پلیز تھوڑا اور صبر کر لو، جیسے ہی ابو پیسے بھیجیں گے میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی، اس نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر ان کی فصلوں کا نقصان ہو جانے کی وجہ سے وہ شیزا کے آگے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے روحان سے انداز پر شیزا خاموش ہو گئی، مگر وہ کب تک اس کے اخراجات کو پورا کر سکتی تھی؟ وہ خود ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، وہ کسی ریسٹورنٹ میں نائٹ جاب کر کے اپنے اخراجات کو پورا کر رہی تھی، مگر کچھ مہینوں سے وہ ہانیہ کے ایکسپنسز بھی پے کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی اپنی یونیورسٹی کی فیس رہ جاتی تھی۔ وہ ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھوں میں فائل تھامے، وہ پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لفٹ سے اوپر کی جانب آ گئی۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ مفلسی سے تھک کر اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید شیزا پر اپنا بوجھ ڈالے، آخر اس کے اوپر بھی کئی ذمہ داریاں تھیں جس کو اسے نبھانا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر دروازہ کھولتے اندر چلی گئی تو وہاں لوگوں کی بھگدڑ مچی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے۔ اسے ایک پل کو لگا کہ اس کے یہاں تو بات نہیں بننے والی تھی۔ اتنی ہزاروں کی تعداد میں اس کو یہاں جاب مل جانا ایک معجزہ ہی تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی قسمت کو آزمانا چاہتی تھی۔ ضروری تو نہیں تھا کہ نصیب کے ہاتھوں ہمیشہ وہی مات کھاتی۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ اور فائلز کو سنبھالتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے، جہاں پہ اور بھی کئی لڑکیاں مغربی لباس میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کی نگاہ بے اختیار اپنے لباس کی طرف گئی۔ اس نے سادہ سی کالے رنگ کی فراک کے نیچے سفید ٹراؤزر اور سفید ہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ سب لڑکیوں میں سب سے مختلف اور منفرد نظر آ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ رحیم یار خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اور اسلام آباد اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے آئی تھی، اس لیے اس کو آج تک شہری لوگوں کے سانچے میں ڈھلنا نہیں آیا تھا۔ وہ جیسی تھی وہ ویسی ہی رہتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی، سامنے دو لڑکیاں کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھیں۔ اس کو سبکی محسوس ہوئی۔ سوری، وہ غلطی سے میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور پانی کے چھینٹے آپ پر گر گئے۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے معذرت کی تھی، مگر اس کے چہرے پر اس کو ذرا بھی شرمندگی کے آثار نظر نہیں آئے، بلکہ وہ اس کے تاثرات کو انجوائے کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے کہہ کر بات ختم کی تھی، مگر اندر سے اس کو ان دونوں لڑکیوں پر جی بھر کے تاؤ آیا تھا، وہ جیسے یہاں انٹرویو دینے نہیں موج مستی کرنے آئی ہوں۔ وہ خاموشی سے فیمیل ویٹنگ ایریا سے اٹھ کر باہر کوریڈور میں آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے کھڑے تھے اور اپنی اپنی باریوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ وہاں اس قدر رش تھا کہ وہ کئی بار لوگوں سے ٹکراتے بچی۔ ابھی اس کو کھڑے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کوئی زور سے اس کو کندھا مار کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ہانیہ جو کب سے خود پر جبر کیے کھڑی تھی، اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے، اندھے ہو تم؟ وہ اس کے پیچھے غصے سے پھنکاری تھی۔ مقابل کے قدم وہیں جم گئے، اس کی آواز پر ٹھہر گئے۔ اس کے پاس کھڑے لوگ بھی اس کی آواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس کے اس انداز پر مقابل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا، وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر تحمل سے بولا، جو کہ اس کی فطرت کے بالکل برعکس تھا۔ کیا مطلب دیکھا نہیں تھا؟ 5 فٹ 4 انچ کی لڑکی آپ کو نظر نہیں آئی؟ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ وہ ان 2 لڑکیوں کا غصہ اس شخصیت پر اتار گئے، یہ جانے بغیر کہ آخر میں وہ شخصیت ہے کون۔ ان دونوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھ کر کافی لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے بالکل روبرو آن کھڑا ہوا۔ ہانیہ مراد نے جیسے اس کو پلکیں جھپکائے بغیر دیکھا تھا۔
وہ سرخ و سفید چمکتی ہوئی رنگت والا شخص اس کے بالکل مقابل کھڑا تھا۔ ہانیہ کی پراعتمادی پل میں ہوا ہوئی، وہ اس کی آنکھوں میں سرد پن صاف دیکھ سکتی تھی۔ جب میں نے سوری بول دیا آپ کو تو بات کو بڑھا کر آپ کیوں سین کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ اگر یہاں پر تماشا بن جانے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ اس لڑکی کو 2 تھپڑ جڑ دیتا۔ میں سین کریٹ کر رہی ہوں یا آپ نے کیا ہے؟ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے۔ وہ اس کے لب و لہجے پر جل بھن کر بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا تبھی اندر سے کوئی نکل کر آیا تھا۔ کاشان تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو، جلدی آؤ، لوگوں کا بہت رش لگا ہوا ہے انٹرویوز کے لیے۔ خضر اس کے پاس آ کر جلدی سے بولا تھا۔ وہ دونوں بزنس پارٹنرز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے۔ خضر کب سے اس کا انٹرویوز کے لیے ہی انتظار کر رہا تھا۔ کاشان مرزا اس پر ایک قہر بار نظر ڈال کر خضر کے ساتھ اندر انٹرویو والے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہانیہ ہونکوں کی طرح اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کر گئی ہے۔ اللہ، یہ میرے رشتے کیا ہو گیا؟ یہ تو اس کمپنی کا آنر ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اس کو یہ جاب اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے مایوس ہو کر جیسے ہی قدم واپسی کے لیے بڑھائے تھے کہ ایک آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ مس سر آپ کو اندر بلا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ کمرے سے سیکرٹری نے نکل کر اس کو پیغام دیا۔ کیوں؟ بے عزتی کے لیے بلایا ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ پاس کھڑے کچھ لڑکے جو اس کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اس کی بات پر ہنس پڑے، مگر اس کے گھورنے پر ادھر ادھر ہو گئے۔ نہیں مس، انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں، آپ بے فکر ہو کر آ جائیں، سیکرٹری نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ ہانیہ نے گہری سانس خارج کی اور اس کے ساتھ اندر چل پڑی۔ آخر کو اس کو یہ جاب ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ سیکرٹری کے ساتھ اندر آئی تو وہ دونوں لیپ ٹاپ پر اپنا کچھ کام کر رہے تھے۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر کاشان نے نظریں اس پر ٹکائیں۔ وہ شرمندہ سی ہوتی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کاشان اس کو بغور دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جی مس، تو اپنی سی وی دینا پسند کریں گی آپ؟ کاشان نے اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنی فائل اس کے سامنے کر دی، جس میں اس کی سی وی سمیت تمام ڈاکومنٹس موجود تھے۔ کاشان مرزا نے اس کے تمام ڈاکومنٹس کا تفصیلی جائزہ لیا اور دل ہی دل میں اس کی تعلیمی قابلیت سے متاثر ہوا، مگر باہر ہوئی منہ ماری کی وجہ سے وہ اس کو خاصا اپنی جانب سے بدگمان کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے مس، آپ کل سے جاب پر آ جائیے گا۔ آپ کا سیلری پیکج 50+ ہوگا۔ آپ کو آپ کا جوائننگ لیٹر مل جائے گا۔ وہ اچانک سے بولا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے کچھ بھی پوچھے، کوئی بھی سوال کیے بغیر اس کو کیسے اتنی آسانی سے جاب دے دی تھی، جبکہ وہ تو کافی مغرور اور اکڑو قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ مگر ہانیہ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اس کو یہ جاب مل گئی تھی، اس کے لیے یہی غنیمت تھا۔ جی سر، بہت شکریہ، وہ جلدی سے کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ کاشان مرزا نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور ایک طنزیہ سی مسکراہٹ اس کی لبوں پر ابھری۔ ہانیہ مراد جانے انجانے میں ایک بے حس انسان سے الجھ بیٹھی تھی، جس کا ادراک اس کو ہونے والا تھا۔ شیزا یار، میں بہت خوش ہوں، مجھے جاب مل گئی، وہ اس کو جھومتے ہوئے بتا رہی تھی اور شیزا مطمئن ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوں، چلو میرے تو تمہارے کرائے دینے سے جان چھوٹی۔ شیزا نے مسکراتے ہوئے اس کو تانا مارا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ ہاں، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا میرے جاب لگنے پر سب سے زیادہ خوش تم ہی ہوگی۔ ہانیہ نے منہ بناتے خفگی سے کہا تو شیزا ڈھیٹوں کی طرح ہنسنے لگی۔ ہاں یہ بات تو ہے، تم تو کافی دور اندیش ہو، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ شیزا نے اس کو اچھا خاصا تپایا تھا۔ ہانیہ نے مصنوعی غصے سے پاس پڑا تکیہ اس کے منہ پر دے مارا، جس کو شیزا نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا۔ بدتمیز، خوشی کا موقع ہے، کوئی مٹھائی کھلاؤ، کچھ بنا کر کھلاؤ، یہ کیا تم پٹائی لگا رہی ہو؟ شیزا کی بات پر ہانیہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا پاستا کھلاتی ہوں۔ ہانیہ نے فوراً سے حامی بھری تھی تو شیزا کی تو مانو عید ہو گئی، ورنہ ہانیہ بہت کم ہی کچن میں قدم رکھتی تھی۔ ہائے کیسی ہو؟ دوسری جانب سے بڑے حشاش پشاش لہجے میں پوچھا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ وہ اس کی آواز سن کر اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ آج وہ کافی دنوں بعد بات کر رہے تھے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، بس آج کل تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، خضر نے بے قراری سے کہا۔ اچھا جی، میری اتنی یاد کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ خیر تو ہے؟ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ خضر کی بے قراریاں اس کی محبت کو اور بڑھا رہی تھیں۔ اس لیے کہ کافی دن ہو گئے ہم ملے نہیں ہیں، تمہیں تو فرصت ہی نہیں کہ مجھ سے 2 پل کے لیے مل لو، خضر نے شکوہ کیا تھا۔ مل کے کیا کرنا ہے جب فون پر بات ہو جاتی ہے؟ شیزا نے اس کی بے قراریوں کا مزہ لیا تھا۔ خضر اندر سے کڑ کر رہ گیا۔
تم آؤ تو صحیح، پھر بتاتا ہوں مل کے کہ کیا کرنا ہوتا ہے، خضر نے معنی خیزی سے کہا تھا۔ شیزا اس کی بات سے سر سے پیر تک سرخ ہو گئی۔ اسے آخری بار کی ملاقات یاد آئی تھی۔ نہیں، مجھے یہی فون پر بتا دو، میں نے نہیں ملنا۔ شیزا نے اسے مزید تپایا تھا۔ شیزا پلیز مجھے غصہ مت دلاؤ، آگے ہی تمہاری ضد کی وجہ سے ہماری رخصتی ڈیلے ہوئی، بڑی مشکل سے میں تم سے دور ہوں۔ آخر میں اس کے لہجے میں پھر سے بے قراری در آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں پھر کب ملنا ہے؟ شیزا نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا دل بھی خضر سے ملنے کو مچلنے لگا تھا۔ آخر کو اس کو محبت جو تھی۔ آج ہی مل لیتے ہیں، کیونکہ مجھے پھر بزنس کے سلسلے میں آسٹریلیا جانا ہے۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو اور واپس کب آؤ گے؟ شیزا نے بے قرار ہو کر پوچھا تھا۔ وہ اس کی اتنی دوری افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ لگ جائے گا 1 ہفتہ، خضر نارمل سے انداز میں بتا رہا تھا۔ اس کی بات پہ شیزا کا منہ بن گیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بتاؤ پھر کس ٹائم نکل رہے ہو ملنے کے لیے، تاکہ پھر میں بھی اس ٹائم نکل آؤں۔ میں بس فری ہو گیا ہوں، تھوڑی دیر میں تمہیں کال کروں گا، پھر تم آ جانا۔ اوکے۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ شیزا کہاں جا رہی ہو؟ اس کو تیار ہوتا دیکھ کر ہانیہ نے استفسار کیا تھا۔ وہ ابھی پاستا بنا کر فری ہوئی تھی۔ یار خضر سے ملنے جا رہی ہوں، پھر وہ آسٹریلیا چلا جائے گا کچھ دنوں کے لیے، اس نے مسکارا لگاتے ہوئے بتایا۔ اچھا، اور میرے پاستے کا کیا جو تم نے اتنی محنت سے بنوایا؟ ہانیہ کو اپنے پاستے کی پڑ گئی تھی جو اس نے 2 گھنٹے لگا کر بنایا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے، آ کر کھا لوں گی نا، ابھی مجھے جانا ہے، شیزا کہہ کر جلدی سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ اس کو صلواتیں سناتی رہ گئی۔ پھر اس نے خود ہی ایک پلیٹ میں پاستا نکالا اور ساتھ میں ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس رکھا اور پھر بسم اللہ کر کے کھانے لگی۔ بدتمیز کہیں کی، مجھ سے اتنی مشکل سے پاستا بنوا کر خود اپنے شوہر سے ملنے چلی گئی۔ ہانیہ اب بھی اس کو کوس رہی تھی۔ ہانیہ خضر سے کبھی نہیں ملی تھی، نہ ہی اس کو دیکھا تھا۔ شیزا کا نکاح ان دونوں کی دوستی سے پہلے کا ہو چکا تھا اور اس کے بعد کبھی خضر سے ملنے کا اس کو اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اگر کبھی اس کو خضر سے ملاقات کا اتفاق ہوا ہوتا تو وہ انٹرویو والے دن اس کو ضرور پہچان جاتی۔ اس نے پاستا ختم کیا اور برتن اٹھا کر کچن میں رکھا۔ کل اس کا یونیورسٹی میں ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، اس لیے وہ کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی خضر اس کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سجے سمرے روپ میں سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ جب بھی اس سے ملتی تھی ہمیشہ تیار ہو کر آتی۔ اس کی تعریف پر شیزا شرما گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اور خضر اپنے فلیٹ میں آ چکے تھے۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی، کیا منگواؤں؟ خضر نے کلائی سے گھڑی کو اتارتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ بھی منگوا لو مگر لائٹ سا منگوانا، ہاسٹل میں ہانیہ نے پاستا بنا کر رکھا ہے، نہیں کھایا تو ناراض ہو جائے گی، شیزا نے کہا تو خضر نے مسکرا کر کچھ لائٹ سا آرڈر کر دیا۔ اور بتائیں مس، کیا کہہ رہی تھیں آپ کہ مل کر کیا کرنا ہوتا ہے؟ آرڈر کر کے وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ ہاں تو صحیح کہا تھا نا، بتائیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ فون پہ بھی تو بات کر سکتے ہیں، شیزا نے جان بوجھ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ شیزا کچھ اور بولتی خضر نے اس کو بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہوتا ہے۔ شیزا اس کے تیور دیکھ کر ایک پل کو گھبرا گئی۔ وہ نشہ بن کر اس میں اتر رہی تھی۔ خضر خبردار جو کچھ الٹا سیدھا کیا میرے ساتھ۔ وہ فٹ سے دور ہوئی۔ خضر کا کہا بلند ہوا۔ میری جان کچھ الٹا سیدھا نہیں کرتا، بس سب سیدھا سیدھا کروں گا، وہ کہہ کر اس کو کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ شیزا کا دل اس کی قربت میں دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جب بھی ملتے تھے اس کو یوں ہی اپنی محبت کی بارش میں بھگو ڈالتا۔ خضر کے ہاتھ اس کی کمر پر رقص کر رہے تھے اور پھر خضر نے بہت بے باکی کے ساتھ اس کی شرٹ کے پیچھے کی ڈوریاں کھول دیں۔ شیزا نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو روکنا چاہا مگر وہ کہاں رکنے والا تھا۔ خضر نے اس کے بالوں کو ہٹا کر وہاں اپنے شدت سے لب رکھ دیے۔ اس کے لمس پر شیزا کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ خضر پلیز، اس نے سسکاری لی۔ اس کی سسکاری پر خضر کی شدتوں میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی کمر سے نیچے کی جانب آ رہا تھا۔ اب وہ کندھے سے اس کی شرٹ کو سرکا چکا تھا اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ شیزا بمشکل اپنی شرٹ کو آگے سے مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتا اس کی شفاف گردن پر اپنی گرم سانسوں کو چھوڑنے لگا۔ وہ مدہوش ہو رہا تھا اور اس کو بھی ساتھ ساتھ مدہوش کر رہا تھا۔ وہ گردن سے سفر کرتے نیچے اس کے ابھاروں کی جانب آیا اور محبت سے ان کو محسوس کرنے لگا۔ شیزا کے وجود سے جان نکلنے والی تھی۔ اس کی مذمت کے بعد بھی خضر کی شدتیں کم نہیں ہو رہی تھیں۔ اس نے آرام سے شیزا کے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو آزاد کرایا جو لڑکھڑا کے نیچے گر گئی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ خضر کی آنکھوں میں خمار اتر آیا۔ شیزا نے ہاتھوں سے اس سے اپنا آپ چھپایا تھا مگر وہ اس کو بازوؤں کی مضبوط گرفت میں لیتا اس کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا قیامت خیز سراپا اس کے سامنے تھا۔ وہ بے قابو ہوتا اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ جی آ جائیں۔ وہ لیپ ٹاپ میں اپنا کام کرنے میں مصروف تھا جب نوک ہوا۔
اجازت ملتے ہی وہ جھجکتے ہوئے اندر آ گئے۔ کاشان مرزا نے نگاہیں اٹھا کر آنے والے کی جانب دیکھا تو سامنے ہانیہ مراد کھڑی تھی۔ کاشان نے گہری نگاہوں سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جو کافی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ خوش آمدید، مس آئیں بیٹھیں، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو مس آپ تیار ہیں یہاں پر جاب کے لیے؟ کاشان نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تیار تھی تو آئی ہوں، ایسے منہ اٹھا کر کون آتا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، جس کو کاشان نہیں سن پایا تھا۔ ایکسکیوز می، جو بھی بولنا ہے اونچا بولیے، یہ منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہیں؟ ہانیہ کا منہ ہی منہ میں بڑبڑانا اس کو نہایت ہی ناگوار گزرا تھا۔ جی سر، وہ میں کہہ رہی تھی کہ میں یہاں جاب کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا تو کاشان نے گہری سانس خارج کی۔ اوکے تو ٹھیک ہے، آپ آج سے ہی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لیں۔ میں نے آپ کو اپنی پی اے کے طور پر ہائر کیا ہے۔ آپ میرے روز کے اسکیجولز دیکھیں گی، میٹنگ کانٹیکٹ کریں گی اور باقی کے سارے معاملات کو ہینڈل کریں گی۔ اس کے بعد پہ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ اس کو اپنی پی اے کے طور پر ہائر کرے گا تو وہ کبھی بھی اس اکڑو کی جاب کی آفر قبول نہ کرتی، مگر اب وہ آ گئی تھی، اس لیے اس کو چاروں ناچار جاب کرنی پڑی، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن جو نہ تھا۔ تو مس آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا؟ اس نے اس کو تمام جاب کی تفصیلات سے آگاہ کر کے آخر میں سوال کیا تھا، جو ہونوکی کی طرح بس اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ جی سر، مجھے سب سمجھ آ گئی ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کو کسی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ خیالوں سے باہر آتے جلدی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، باقی کے سارے کام آپ کو مینیجر فرحان سمجھا دے گا۔ کاشان نے بات ختم کی تو وہ فوراً سے آفس سے نکل گئے۔ مینیجر فرحان نے اس کو اس کی تمام ذمہ داریوں کے بارے میں بتا دیا تھا اور اچھے سے اس کو آفس وزٹ کروا کے سب کچھ سمجھا دیا۔ اور مس ہانیہ، یہ رہا آپ کا کیبن، آپ اب یہیں پر بیٹھا کریں گی۔ مینیجر فرحان نے کاشان مرزا کے آفس کے ساتھ والا چھوٹا سا کیبن کی جانب اشارہ کیا تھا، جو نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ہانیہ نے پاس پڑی چیئر پر اپنا ہینڈ بیگ اتار کے رکھ دیا اور کیبن کا تفصیلی جائزہ لینے لگی، جس میں اس کا سسٹم، کچھ فائلز، رائٹنگ پیڈ اور ضروریات کا تمام سامان موجود تھا۔ فرحان اس کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر کے جا چکا تھا۔ کتنا پیارا کیبن ہے، ہانیہ نے ہر چیز کو چھو کے دیکھا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا جاب کا۔ اس کو یہ آفس کافی پسند آیا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر چیئر پر بیٹھ گئی اور اپنے بیگ سے فون نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ مس، سر کاشان آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے آفس میں کافی بنا کر لے آئیے۔ ابھی اس کو بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آفس کے ملازم نے آ کر اس کو کاشان مرزا کا پیغام دیا۔ ہیں، پی اے کی جاب میں کافی بھی بنانی تھی کیا؟ وہ معصومیت سے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ جی مس، پی اے کا کام باس کے تمام پرسنل میٹرز کو ہینڈل کرنا ہے، اس میں کافی وغیرہ بھی انکلوڈ ہے۔ ان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ سے کہیں گے۔ ملازم نے اس کی ہڑبڑاہٹ سن کر اس کو تفصیل سے سب بتایا، جس سے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں کیوں بناؤں کافی؟ میں کوئی ان کی ملازم ہوں، مجھے تو انہوں نے پی اے رکھا ہے۔ ہانیہ نے صاف انکار کیا تھا، اس کا یہ پہلا تجربہ تھا، اس لیے وہ پی اے کی جاب سے یکسر طور پر انجان تھی۔ مس، یہ بات جا کر آپ سر سے ہی کر لیں، وہی آپ کو اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ ملازم لاپرواہی سے کندھے اچکا کر جا چکا تھا۔ ضرور یہ اکڑو مجھ سے اس دن کا بدلہ لے رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ خیر، وہ چاروں ناچار اٹھ کر کافی بنانے چلتی۔ ظاہر تھا اس کو اس جاب کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے رولز اور ریگولیشنز کو بھی فالو کرنا تھا، ورنہ وہ یہاں سے دھکے مار کر نکال دی جاتی۔ اس نے جلدی سے کافی تیار کی اور کاشان مرزا کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی تھی۔ یس کم ان۔ کاشان نے اس کو دیکھ کر اجازت دے دی اور اس کی جانب متوجہ ہوا، جو ٹرے میں کافی کا مگ لیے اس کی جانب آ رہی تھی۔ سر، یہ آپ کی کافی۔ اس نے مگ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، اس نے کہہ کر کافی کا مگ منہ کو لگا لیا۔ ہانیہ نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ رکو۔ وہ جیسے ہی دروازے تک پہنچی تھی، کاشان کی روبدار آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ آپ نے کافی بنائی ہے، آپ کو کافی بنانا نہیں آتی کیا؟ وہ سخت لہجے میں اس سے استفسار کر رہا تھا۔ کافی بالکل ٹھیک بنی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر اس پر اپنی اس دن کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا۔ سر، میں دوبارہ بنا کر لے آتی ہوں۔ وہ سہم کر جلدی سے مگ کو پکڑنے لگی کہ کاشان نے مگ کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے جا کر کافی بنانا سیکھیں، کاشان نے کہہ کر مگ کو زور سے ٹیبل پر پٹخ دیا۔ وہ اور ڈر گئی۔ سر، میں نے اپنی طرف سے ٹھیک بنائی تھی، مگر پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں پسند آئی، وہ بیچارگی سے بولی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چاہیے، آپ جا سکتی ہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتی اس کے آفس سے نکل گئی۔ پیچھے کاشان مرزا کی انا کو تسکین ملی تھی۔
یہ چٹانگ بھر کی لڑکی اس دن کس طرح بہادری سے اس کو باتیں سنا رہی تھی، آج اس کو بے بس دیکھ کر اس کو سکون ملا تھا۔ مس ہانیہ مراد، تم نے کاشان مرزا کے آگے فضول بول کر بہت بڑی بھول کر دی، جس کے آگے کوئی اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا، اور تم اس کے آگے بدتمیزی سے بولی۔ اس کا انجام تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، وہ غصے سے سلگتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آفس سے واپس آئی تو شیزا نے محسوس کیا کہ اس کا موڈ آف تھا۔ کیا بات ہے ہانیہ، آج اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ آفس میں پہلا دن کیسا رہا؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب شیزا نے آ کر بات کا آغاز کیا۔ ٹھیک تھا دن، بس ایسے ہی۔ اس نے ٹالنا چاہا تھا، مگر سامنے بھی شیزا تھی جو اس کے چہرے سے دل کا حال جان لیتی تھی۔ کیا ایسے ہی سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا ہے آفس میں؟ یہ تمہارا موڈ آج اتنا آف کیوں ہے؟ شیزا بضد ہوئی تھی۔ اس اکڑو کے ہوتے ہوئے کیسے سب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ جو میرا باس ہے نا، ایک نمبر کا مغرور اور اکڑو انسان ہے، آج پہلے دن ہی مجھے ڈانٹ دیا، وہ روحان سے انداز میں بولی تھی تو شیزا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارے اس اکڑو باس کا؟ شیزا نے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں تم نے نام کا اچار ڈالنا ہے؟ جب تمہیں اس کی حرکتیں بتا رہی ہوں تو تم نام جان کر کیا کرو گی؟ ہانیہ اب اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ یار بتاؤ تو صحیح نا، ہو سکتا ہے میں اس کو جانتی ہوں، کیونکہ میں نے بھی کافی کمپنیوں میں کام کیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے معلوم ہو۔ کاشان مرزا نام ہے اس اکڑو کا۔ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے اس کا نام بتایا تو شیزا کو جھٹکا لگا۔ کاشان خضر کا بزنس پارٹنر تھا، جس کو وہ اچھے سے جانتی تھی اور 2-3 بار ملاقات بھی کر چکی تھی، مگر شیزا نے کبھی بھی ان کی کمپنی میں قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ خضر کو اس کا جاب کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ چھپ کر کسی ریسٹورنٹ میں جاب کرتی تھی۔ خضر کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس نے آج تک کبھی کسی سے 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، وہ جو کچھ دیتا تھا اپنی خوشی سے دیتا تھا۔ کاشان مرزا، شیزا نے اس نام کو زیر لب دہرایا تھا۔ ہاں وہی مغرور کہیں کا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، کہیں کا شہزادہ ہے یا بادشاہ۔ اس دن میں انٹرویو دینے کے لیے گئی تھی، غلطی سے اس سے منہ ماری ہو گئی، تب سے اپنے بدلے اتار رہا ہے۔ ہانیہ اپنی رو میں بولتی جا رہی تھی۔ شیزا اس کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھ کر ہنس پڑی۔ اچھا چلو، کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، نئی جاب ہے اس لیے تمہیں آئیڈیا نہیں ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اس کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ شیزا نے اس کو پیار سے بچوں کی طرح سمجھایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ہانیہ، یہ فائل سر کے پاس لے جائیں اور ان پر سائن کروا کر لے آئیں۔ فرحان اس کے کیبن میں آ کر اس کو فائلز تھما گیا تو اس نے اپنا کام روک کر فائلز اٹھائیں اور کاشان مرزا کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نوک کر کے اندر گئی تو وہ کسی سے فون پر مصروف تھا، تو وہ خاموشی سے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فون رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سر، ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے۔ اس نے جلدی سے فائل اس کے سامنے کر دی تو کاشان نے پین اٹھا کر سائن کرنا شروع کیا تھا کہ پھر ایک کال آ گئی تو اس نے ایک ہاتھ سے فون کان کو لگائے اور دوسرے ہاتھ سے ساری فائلز پر سائن کر دیے۔ جی ہو گئے، سائن لے جائیں اٹھا کے، کاشان نے مصروف سے انداز میں کہا تو وہ فائلز اٹھا کر آفس سے نکل گئی۔ شکر ہے کھڑوس نے اب کچھ نہیں کہا۔ اس نے باہر آ کر پرسکون سانس خارج کی تھی۔ خضر، میری دوست ہانیہ تمہارے آفس میں جاب کرتی ہے۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے جب یاد آنے پر شیزا نے ہانیہ کا ذکر کیا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، میں تو کل ہی آسٹریلیا سے واپس آیا ہوں تو میں نے اس کو نہیں دیکھا، کاشان نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا ہانیہ سے ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ہاں جانتی ہوں تم نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا، مگر وہ کاشان کی پی اے کے طور پر کام کر رہی ہے۔ شیزا نے جب یہ بتایا تو اس کو کچھ یاد آیا تھا۔ اچھا، وہ لڑکی جو بالکل سمپل سی سادہ سی تھی؟ ہاں، میں نے اس کو دیکھا تھا انٹرویو والے دن، کاشان نے اس کا انٹرویو لیا تھا۔ خضر نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اس کو بتایا۔ ہاں وہی، مگر کاشان کا بیہیو اس کے ساتھ بہت روڈ ہے۔ اس کو کافی دن ہو گئے ہیں آفس جاتے، مگر وہ ہر بات پہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے، گھر آ کر اس کے منہ پر 12 بجے ہوتے ہیں۔ شیزا کو شروع سے ہی کاشان کا یہ بیہیو ناپسند تھا، وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ یار تم جانتی تو ہو اس کی نیچر کو، وہ شروع سے ہی ایسا ہے، سب امپلائیز اس سے ڈرتے ہیں، بٹ خیر میں اس سے بات کروں گا، تم فکر نہیں کرو۔ ہاں ضرور کرنا، وہ بہت معصوم دل کی لڑکی ہے، بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہے، اور ویسے بھی یہ اس کی پہلی جاب ہے، اس کو بالکل بھی تجربہ نہیں ہے جابز کا، اس لیے اس کو کہنا کہ اس کے ساتھ زیادہ روڈ بیہیو نہ کرے۔ شیزا ہانیہ کے لیے فکر مند تھی۔ ہاں تم فکر نہیں کرو، میں اس سے بات کروں گا۔ خضر نے اس کو تسلی دی تھی تو وہ خاموش ہو گئی۔ تم بتاؤ تمہارے لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز کب شروع ہو رہے ہیں؟ میرا صبر اب ختم ہو رہا ہے۔ آخری جملہ اس نے آہستگی سے بولا تھا۔ خضر کی معنی خیزی پر وہ سرخ پڑ گئی۔ جلدی چلے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ بہت تیز ہو، رخصتی کے بعد بتاؤں گا۔
خضر کی بات پر اس کا مزید سر جھک گیا۔ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ابھی بتا دیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بتانا کیسا ہوتا تھا۔ واٹ ربش! وہ آگ بگولا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کچھ پیپر بکھرے پڑے تھے جن پر اس کے سائن تھے۔ اس کی مخالف فائز نامی کمپنی، جس کے ساتھ وہ کبھی مر کر بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کی طرف سے بھیجے گئے ایگریمنٹ اور شرائط کے کاغذات پر اس کے سائن درج تھے۔ پاس بیٹھا خضر بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اس کمپنی کی شرائط کے مطابق وہ ان کو جیسی بھی پروڈکٹ بنا کر دیتے، ان کو بغیر کوئی تحقیق کیے بس اس کو آگے سیل کرنا تھا اور اس پروڈکٹ کی ریچ اور ایکسپریشن کو بڑھانا تھا، اور اگر ان کی کمپنی ایسا نہ کرتی تو وہ ان کی کمپنی کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے۔ یہ سب شرائط میں درج تھا اور نیچے کاشان مرزا کے سائن ہوئے تھے۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ بلاؤ اس بے وقوف لڑکی کو۔ کاشان نے پاس کھڑے ملازم کو ہانیہ کو بلانے بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا، جو اس کا اتنا بڑا نقصان کر گئی تھی۔ یہ ڈاکومنٹس تم نے مجھے لا کر دیے تھے نا اس دن؟ کاشان نے غصے سے وہ سارے شرائط کے کاغذات اس کے منہ پر دے مارے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کاشان کیا کر رہے ہو؟ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ خضر نے اس کو فوراً سے روکا تھا، مگر وہ اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ ہانیہ کو خضر کے سامنے سبکی کا احساس ہوا تھا۔ جی سر، میں نے ہی دیے تھے آپ کو، وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولی تھی۔ کاشان مرزا کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ کس نے کہا تھا تمہیں ان ڈاکومنٹس پر مجھ سے سائن کروانے کے لیے؟ بتاؤ جلدی۔ جانتی بھی ہو کیا کیا ہے تم نے؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ خضر بیچ میں خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ اگر وہ زیادہ بولتا تو کاشان کا پارا مزید ہائی ہو جاتا۔ سر فرحان نے فائلز دی تھی سائن کروانے کے لیے، وہ بمشکل ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو کاشان مرزا سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جاؤ فرحان کو بلا کر لاؤ، کاشان نے غصے سے کھڑے ملازم کو حکم دیا۔ 2 منٹ کے اندر اندر فرحان بھی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ڈاکومنٹس تم نے اس کے دیے تھے؟ کاشان ضبط کی انتہا پر تھا۔ فرحان نے ان شرائط کے کاغذات کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں سر، میں نے اس کو یہ کاغذات نہیں دیے، میں نے اس کو دوسری فائلز دی تھیں جو ہماری کمپنی کی تھیں، جس میں کمپنی کی پروڈکٹ کی اپروول پر آپ کے سائن چاہیے تھے۔ یہ فائز کمپنی کے ڈاکومنٹس جب مجھے ریسیو ہوئے تو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ سر کو جا کر دے آئے، مگر پتہ نہیں اس نے سائن والی فائلز کے ساتھ آپ کو پکڑا دیے اور آپ نے بے دہانی میں ان پر سائن کر دیے۔ فرحان کی ساری باتیں سن کر کاشان نے زور سے ٹیبل پر مکہ بنا کر مارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہانیہ مراد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ہانیہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی، جبکہ آفس میں کھڑے تمام لوگ اس کے غصے سے ڈر گئے تھے۔ پلیز کاشان، ریلیکس ہو جاؤ، کوئی حل نکالتے ہیں۔ یہ غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے، تحمل سے سوچنے کا وقت ہے۔ خضر نے اس کو جلدی سے قابو کیا تھا، مگر کاشان مرزا کا غصہ تھا جو کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں اس کے سامنے سے، وہ گرایا تھا۔ پاس کھڑا فرحان بھی اس کے غصے سے خوف کھا رہا تھا۔ پلیز ہانیہ، آپ اپنے کیبن میں جائیں، خضر نے اس کو تحمل سے کہا تو وہ 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اب پیچھے وہ تینوں رہ گئے تھے۔ کاشان غصے سے سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ کاشان، تم پریشان مت ہو، کوئی حل نکالتے ہیں، تم یہ پانی پیو۔ خضر نے اس کے آگے پانی کا گلاس بڑھایا، جس کو اس نے تھام لیا۔ وہ اندر سے سلگ رہا تھا۔ وہ اپنی کمپنی کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا۔ اس نے بہت مشکلوں سے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ وہ کبھی بھی کوئی فیک پروڈکٹ بیچنے والی کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن نہیں کرتا تھا، نہ ہی ان سے کوئی تعلق بناتا تھا، مگر ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کی ساخت پر دھبا لگا دیا تھا۔ ان کے بھیجے گئے کاغذات پر اس کے دستخط تھے، جس میں کوئی شک نہ تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی ان کی شرائط سے انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی شرائط کے مطابق اب ان کی فیک پروڈکٹ کو ہی اس کی کمپنی نے سیل کرنا تھا اور اس کی ریچ بڑھانی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کمپنی کا بنا بنایا نام خراب ہو جاتا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ بے دہانی میں وہ کاغذات بھی دوسری فائلز کے ساتھ جا کے سائن کروائی تھی، اور کاشان مرزا نے فون پر بات کرتے ہوئے سارے کاغذات پر بے دہانی میں سائن کر دیے، جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ روتے روتے اس کی ناک بہنے لگی۔ اس کی جاب کا پہلا تجربہ ہی اچھا نہیں تھا۔ وہ جب سے آئی تھی کاشان مرزا سے صرف ذلیل ہو رہی تھی۔ اس کو اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کو اب سیلری بھی نہیں دے گا۔ اس نقصان کی وہ اس سے بھرمائی کرے گا۔ اب اس کو نئی فکر ستانے لگی تھی۔ اس کے گھر سے ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں آیا تھا، اور اب وہ کس طرح ہاسٹل، بجلی کا بل اور اپنی یونیورسٹی کی فیس پے کرتی۔ آپ کو سر کاشان اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور مردہ قدموں سے اس کے آفس میں آ گئی۔ تم نے یہ جو میرا نقصان کیا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟
اس کو دیکھ کر وہ پھر سے غصے میں آیا تھا۔ اس وقت آفس میں صرف وہ دونوں موجود تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ خضر وہ تمام کاغذات لے کر اس کمپنی کے اونر کے پاس گیا تھا۔ سر میں نے جان کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ وہ رو دینے کو تھی، وہ اس کو کس طرح سے سمجھاتی؟ غلطی سے کیا یا جان کر، مگر نقصان تو کیا ہے نا میرا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ بتاؤ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ تمہیں پولیس کے حوالے کروں یا پھر بغیر سیلری کے یہاں 2-3 سال تک کام کراؤں؟ کاشان مرزا نے صفاقی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ پولیس کے نام سے ہی اس کو خوف آیا تھا۔ اس کی اتنی بڑی غلطی تو نہ تھی جو وہ پولیس کو انوالو کرنے کی بات کر رہا تھا۔ بتاؤ جلدی۔ وہ زور سے دھاڑا تھا، اس کا پورا وجود لرز گیا، اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ سر میری اتنی بڑی غلطی تو نہیں جو آپ پولیس کو انوالو کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ بے دہانی میں ہوا، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں پولیس کو انوالو نہ کروں تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ اس کی بات پر ہانیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسی شرط سر؟ اس کا دل ڈر رہا تھا، نہ جانے اب وہ کون سی شرط رکھنے والا تھا۔ شرط یہ ہے کہ تم اب آفس میں نہیں بلکہ میرے گھر میں ایز اے میڈ جاب کرو گی، اور یہی تمہاری سزا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کا لہجہ پتھریلا تھا، وہ اندر تک ہل کے رہ گئے، مارے ہتک کے اس کا چہرہ انگارا ہو گیا۔ وہ اس کو اس قدر نچلے لیول کا سمجھتا تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک نوکرانی بنا کر وہ اس کی عزت نفس، اس کی انا کو کوڑے مار کر اس کو سزا دینا چاہتا تھا۔ کتنا انوکھا طریقہ چنا تھا اس ظالم انسان نے اس کو اذیت دینے کا۔ وہ دکھ سے سوچ کر رہ گئی۔ بتاؤ پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ انجام بھگتنے کو تیار ہو یا میری شرط ماننے کو؟ کاشان مرزا نے سرد لہجے میں اس سے پھر سے سوال کیا۔ ہانیہ نے بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ سر آپ کی نظر میں کیا میں اتنے نچلے درجے کی سزا کی مستحق ہوں؟ اس کی آواز میں عجیب سا کرب تھا۔ کچھ پل کے لیے تو کاشان مرزا اس کی بھیگی آنکھوں کے سمندر میں کھو گیا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، مگر یہ احساس صرف کچھ پل کا تھا۔ وہ واپس اپنے شفاف روپ میں آیا تھا۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس تمہاری جیسی گاؤں کی گنوار لڑکی کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جاب نہیں ہو سکتی۔ کاشان مرزا نے ساری حدود کو عبور کرتے ہوئے سیدھا اس کی ذاتیات پر حملہ کیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس قدر ذلت کا اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ سامنا کیا تھا۔ میں گاؤں کی گنوار ہوں، مگر آپ جیسوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اس کے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ انسان کب سے کھڑا اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ آواز نیچی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھ سے اونچی آواز میں بات کرو۔ مت بھولو ابھی تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ تم نے جو میرا نقصان کیا اس کے بعد تو تمہارا مجھ سے نگاہ اٹھا کر بات کرنا بھی نہیں بنتا۔ وہ بھپرے شیر کی مانند بولا تھا۔ اس نے تعصب بھری نگاہوں سے اس مغرور انسان کو دیکھا جو اپنے آگے ہر ایک کو کمتر سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس بے حس انسان کو کچھ اور کہہ کر اپنی تذلیل نہیں کروا سکتی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ اس کے نقصان کی بھرپائی کے لیے اس شرط کو مان لیا تھا، جبکہ اس کا نقصان کوئی اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس نے ہانیہ مراد کی ذات کا تماشا بنا دیا تھا۔ پہلے ملاقات کی وجہ سے اس کا دل ابھی تک ہانیہ مراد سے بدگمان تھا۔ اس کا لب و لہجہ وہ اب تک نہیں بھولا تھا۔ گڈ، ویری گڈ، اچھا ہوا جو تمہیں بات جلدی سمجھ میں آ گئی۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ ایک بات اور، یہ بات اس آفس سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم میرے گھر پر ملازمہ کے طور پر کام کر رہی ہو۔ یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اس نے ہانیہ مراد کو تنبیہ کی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھلا وہ یہ بات اپنی زبان پر کیوں لاتی؟ اپنی ہی ذات کا کون تماشا بناتا ہے؟ تمہیں سب کچھ ملے گا، رہائش، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سب۔ بس وہاں تمہاری حیثیت ایک ملازمہ کی سی ہوگی، جو کہ تمہاری سزا ہے۔ اس لیے اپنی اوقات مت بھولنا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اب جاؤ، کل ڈرائیور تمہیں گھر سے پک کر لے گا۔ اپنے سامان کے ساتھ تیار رہنا۔ اس کی آخری بات سن کر وہ خاموشی سے اس کے آفس سے نکل گئی۔ کاشان مرزا کی تڑپتی انا کو قرار آ گیا تھا۔ وہ ہاسٹل میں چپ چاپ آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ شیزا اس کو سامان باندھتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہنی کہاں جا رہی ہو؟ یہ سامان کیوں باندھ رہی ہو؟ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ ابھی تو ہانیہ کی ڈگری کو مکمل ہونے میں 2 سال پڑے تھے، تو پھر وہ اپنا سارا سامان لے کر کہاں جا رہی تھی؟ واپس اپنے گاؤں جا رہی ہوں۔ امی ابو نے واپس بلا لیا ہے، باقی کی پڑھائی وہیں کروں گی۔ اس نے ایک ہی سانس میں اس کو ساری بات بتا دی تاکہ وہ دوبارہ کوئی بھی سوال کر کے اس کو مشکل میں نہ ڈالے۔ شیزا کو جھٹکا لگا تھا، مگر یوں اچانک کیسے یار؟
وہ سخت الجھی تھی۔ اس کو ہانیہ کی بات پر اعتبار نہ آیا۔ کیونکہ میں یہاں کے اخراجات نہیں پورے کر سکتی، اس لیے واپس جا رہی ہوں۔ اس نے جیسے ہر سوال کا جواب پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ مگر یار اب تو تمہیں اچھی جاب مل گئی ہے نا، تو پھر کیا ضرورت تھی واپس جانے کی؟ تمہاری تعلیم بھی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ وہ اس کو روکنا چاہ رہی تھی۔ ہانیہ کے ساتھ رہتے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی تھی۔ گھر سے اجازت نہیں تھی، اس لیے جب ان کو میری جاب کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے واپس بلا لیا۔ اس نے بڑے سے سوٹ کیس کی زپ بند کی۔ وہ اپنا سارا سامان اس میں رکھ چکی تھی۔ شیزا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ شیزا خاموش ہو کر رہ گئی۔ اس کے پاس اب کوئی بھی سوال نہیں رہا تھا کرنے کو۔ ہانیہ نے خاموشی سے اپنا سامان سائڈ پہ رکھا اور ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی جو راستے میں تھا۔ شیزا اس سے خفا ہو کر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ وہ لب کاٹتی ڈرائیور کے آتے ہی اس سے ملے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کھڑکی سے شیزا نے نم آنکھوں سے اس کو جاتے دیکھا تھا جو اس سے ملے بغیر ہی جا چکی تھی۔ گاڑی 1 گھنٹے کا سفر کر کے نہایت ہی خوبصورت 4 کنال کے بنگلے کے سامنے رکی، جس کے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور بیچ میں وہ خوبصورت سا گھر بنا تھا۔ ہانیہ نے کھڑکی سے سر کو باہر نکال کر ستائشی نگاہوں سے اس بنگلے کو دیکھا۔ اس قدر خوبصورت گھر اس نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی دیکھا تھا۔ بیٹا آپ اندر چلی جاؤ، میں سامان لے کر آتا ہوں، ضعیف ڈرائیور نے شفقت سے کہا تو اس نے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا اندر سے اس سے بڑھ کر خوبصورت تھا۔ اندر جاتے ہی ایک بڑے سے لاؤنج نے اس کا استقبال کیا تھا، جہاں گھر کے سب افراد بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی کاشان کی دادی کی نظر اس پر پڑی۔ السلام علیکم، ہانیہ نے احترام سے اونچی آواز میں سلام کیا تھا۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، بی جان نے جواب دے کر اس کے سر پر پیار دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر پیار لیا۔ آپ کون ہو بیٹا؟ مرزا صاحب نے سوال کیا۔ سب کی نگاہیں اس پر ٹکی۔ جی میرا نام ہانیہ ہے اور مجھے سر کاشان نے یہاں پر ہائر کیا ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ اچھا کاشان نے بتایا تھا آپ کو بی جان کی تیمارداری کے لیے ہائر کیا ہے اس نے، مرزا صاحب نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ کاشان مرزا نے اس کا تعارف پہلے ہی کروا دیا تھا، اس کو کچھ بھی مزید بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ جاؤ بیٹا ان کو ان کا روم دکھاؤ، مرزا صاحب نے پاس کھڑی ملازمہ کو کہا تو وہ اس کو سرونٹ کوارٹر کی جانب لے گئی۔ وہ مردہ چال چلتے کوارٹر کی جانب آ گئی۔ سرونٹ کوارٹرز کو بھی نفاست سے سجا رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ یہ آپ کا روم ہے، آپ اب یہیں رہیں گی، ملازمہ نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ڈرائیور بھی ان کے پیچھے ان کا سامان لے کر آ گیا تھا۔ ملازمہ اور ڈرائیور دونوں اس کو ہدایات دیتے جا چکے تھے۔ اس نے سامان کو گھسیٹ کر اندر رکھا اور دروازہ لاک کر کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ، ایک صوفہ اور ساتھ ایک دیوار کی شیشہ لگا تھا اور دیوار کے اندر ایک بڑی سی الماری فکس تھی اور ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ خضر آفس میں کچھ ہوا تھا کیا؟ وہ خضر کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی جب اس نے سوال کیا۔ نہیں کیوں؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ پھر ہانیہ اس طرح جاب چھوڑ کر واپس اپنے گھر کیوں چلی گئی؟ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ خضر کو اب ساری بات سمجھ میں آئی۔ ہاں وہ آفس میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی۔ پھر خضر نے شیزا کو اس دن کا سارا واقعہ بتا دیا۔ اللہ، اتنا کچھ ہو گیا اور ہانیہ نے مجھے بتایا ہی نہیں، وہ صدمے سے بولی تھی۔ کس منہ سے بتاتی بیچاری؟ کاشان نے اس کی انسلٹ ہی اتنی کی تھی اور مجھ سے پوچھے بغیر اس کو فائر کر دیا۔ خضر کو بھی کاشان کی بے حسی پر تاؤ آیا تھا۔ وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے خضر؟ آخر غلطی ہوئی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا جو اس نے اس کو فائر کر دیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر یہی غلطی وہ خود کر دیتا تو؟ شیزا کو کاشان مرزا سے نفرت محسوس ہوئی اور ہانیہ پر ترس آیا جو اتنے مشکل حالات سے گزری تھی مگر اس کو بھنک تک نہ پڑنے دی۔ کیا کر سکتے ہیں، وہ غصے میں کسی کی نہیں سنتا۔ میں اس کا بچپن کا دوست ہوں یہ بھی بھول جاتا ہے، وہ افسردگی سے بولا تھا۔ تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کو؟ ختم کر لو اس سے پارٹنرشپ، شیزا نے مشورے سے نوازا تھا اور وہ ہولے سے ہنسا۔ نہیں چھوڑ سکتا نا جان، وہ جیسا بھی صحیح، مگر اس نے ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، میری ڈھال بنا ہے۔ وہاں اپنے نہیں ساتھ دیتے جہاں اس نے دیا۔ اس کی ایک خامی کو دیکھ کر میں اس کی باقی خوبیوں پر پانی نہیں پھیر سکتا۔ وہ غصے کا برا ہے مگر دل کا اچھا ہے، بس وہ اپنے اندر کا بھید کسی کو نہیں دیتا۔ وہ آہستہ آہستہ کاشان مرزا کی خوبیاں گنوا رہا تھا مگر شیزا کان لپیٹے سن رہی تھی۔ اس کو بس یاد تھا تو یہ کہ اس نے ہانیہ مراد کو فائر کیا تھا، اس کو ہرٹ کیا تھا۔ وہ آفس سے آ چکا تھا، کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ملازمہ نے کھانا کا کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ آپ ایسا کریں ہانیہ کو بلا کر لائیں، اس نے ملازمہ سے کہا تو وہ تھوڑی دیر میں ہانیہ کو ساتھ لیے اندر آ گئی۔ اوکے آپ جائیں، اس نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ اور وہ اکیلے لاؤنج میں کھڑے تھے۔
تمہیں میری بی جان کا خیال رکھنا ہے، اس لیے تمہیں میں نے ہائر کیا تھا۔ دراصل وہ کافی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس لیے میں چاہتا تھا کوئی کل وقتی ملازمہ ان کا خیال رکھے، ان کو وقت پر دوائیاں اور خوراک مہیا کرے۔ وہ اس کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اس کی ساری باتوں پر سر ہلا رہی تھی۔ پہلے کی نسبت اس کا لہجہ بہتر تھا، اس کو تذلیل کا احساس نہیں ہوا، شاید اس کو اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا۔ اوکے، اب تم جا کر آرام کرو، کل صبح سے اپنی ڈیوٹی شروع کر دینا، اس نے کہہ کر اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ گردن ہلاتی جانے لگی، تبھی اس کا بڑی بڑی شفاف ٹائلوں والے فرش پہ پاؤں پھسلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کاشان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جس سے وہ سیدھا اس کے سینے سے آن لگی۔ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ کاشان مرزا کی سانسوں کی خوشبو اس کو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ کاشان مرزا کا دل بھی عجیب لے میں دھڑکا۔ دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر دو دل ایک ساتھ دھڑکے تھے۔ کاشان مرزا اس کے معصوم چہرے میں کھوسا گیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ اس کے حصار سے مچل کر نکلی تو وہ ہوش میں آیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اپنی بے اختیاری پر کلس کر رہ گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر فوراً اس کی نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ کاشان کے دل کے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ اس نے شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اس قدر سردی میں بھی اس کو پسینہ آ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ صبح فجر کی اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کی، پھر آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ اس کے بعد اس نے شیشے کے سامنے آ کر اپنے بال سلجھائے اور اچھے سے دوپٹہ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کچن کی جانب قدم بڑھائے، مگر سامنے سے آتے کاشان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ گر جاتی اگر کاشان اس کو نہ تھامتا۔ انسان دیکھ کر چل لیتا ہے، یا چلنا بھی نہیں آتا تمہیں؟ کاشان نے سلگتے ہوئے اس پر طنز کیا، جو رات کو بھی گرتے گرتے بچی تھی۔ سوری، غلطی سے ہو گیا۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اس کو جی بھر کر اپنی قسمت پر رونا آیا جو اس سے ٹکراتی تھی۔ غلطیاں کم کرو اپنی، تاکہ زندگی آسان ہو سکے۔ وہ اس کو نصیحت کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ وہ دل میں آنسو بہاتی کچن میں آ گئے، جہاں 3 ملازمائیں مل کر ناشتہ بنا رہی تھیں۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ ان تینوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر سوال کیا۔ جی، وہ بی جان کا ناشتہ چاہیے تھا۔ کس ٹائم کرتی ہیں وہ؟ اس نے سوال کیا۔ جی، وہ 7 بجے اپنے کمرے میں ناشتہ کرتی ہیں۔ ناشتہ تیار ہے، آپ لے جائیں، ملازمہ نے کہہ کر اس کو ناشتے سے بھری ٹرے پکڑا دی۔ وہ لے کر بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو کاشان نے دروازہ کھولا۔ وہ سر پیٹ کر رہ گئی، بار بار وہ کیوں اس کے سامنے آ رہی تھی۔ آ جاؤ اندر، وہ بی جان کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ صبح کے وقت بی جان کے ساتھ وقت گزارتا تھا، کیونکہ رات کو وہ اکثر لیٹ ہو جاتا اور تب تک بی جان دوا کھا کر سو جاتی۔ ہانیہ نے سلام کر کے ٹرے سامنے میز پر رکھا اور جانے لگی۔ میرے لیے ایک گلاس پانی کا بھجوا دو پلیز، بڑی عاجزی سے کہا گیا۔ ہانیہ اس کے نرم لہجے پر حیران ہوتی نکل گئی۔ اس کی 2 شخصیات تھیں، آفس میں نہایت ہی ظالم اور سفاک، اور گھر میں نہایت ہی نرم خو اور رحم دل۔ وہ انہی سوچوں میں گھری اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ یہ لے پانی، اس نے گلاس کاشان کی جانب بڑھایا تو گلاس پکڑتے ہوئے کاشان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس ہوا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ کاشان نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو لال ہو رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش برداشت نہ کر پائی تو ٹرے رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کو مرزا ہاؤس آئے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ڈگری پرائیویٹ مکمل کر رہی تھی، جس کے اخراجات کی ذمہ داری کاشان نے خود لے لی تھی۔ اس کو ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل جاتی تھی۔ وہ اس کی دل سے شکر گزار تھی، جس کا رویہ کافی حد تک اس کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ بھی اس کو کوئی بھی شکایت کا موقع دیے بغیر اپنی تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دے رہی تھی۔ بی جان کو اس سے کافی وابستگی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اس سے اپنے دل کا حال بیان کر لیتی۔ ہانیہ کو بھی بی جان کو دیکھ کر اپنی مرحوم دادی کی یاد آتی، جو کچھ سال پہلے ہی وفات پا گئیں۔ میرے کاشان نے بڑا کٹھن وقت گزارا ہے، ایسے ہی نہیں وہ چٹان میں بدلا۔ ان کے منہ سے کاشان کا ذکر نکلا تو ہانیہ کے حرکت کرتے ہاتھ رکے جو ان کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ کیا مطلب بی جان؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ بس کیا بتاؤں بیٹا، کاشان ابھی چھوٹا سا تھا جب اس کی ماں نے طلاق لے کر اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی اور اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد کاشان میری گود میں آ گیا۔ میں نے اس کو پالا اور اس کی پرورش کی، مگر ارد گرد کے لوگوں نے اس کے اندر ایسا زہر گھولا کہ وہ سراپائے زہر بن گیا۔ ہر کوئی آتے جاتے اس کو اس کی ماں کا تانا دے جاتا، جس کی وجہ سے وہ تڑپ کے رہ جاتا، اور پھر باپ کی دوسری شادی نے اس کو اور توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ پھر ہم سب سے دور ہو گیا اور عورت ذات سے نفرت کرنے لگا۔
اس نے اپنا الگ بزنس شروع کر لیا اور مکمل طور پر سب سے لا تعلق ہو گیا۔ بس مجھ سے 2 گھڑی بات کر لیتا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں بلاتا۔ وہ بول رہی تھی اور ہانیہ مراد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دل اس ستمگر کے ستم کے باوجود اس کے دکھ میں دکھی ہو گیا۔ اب اس کو معلوم ہوئی تھی اس کی دوہری شخصیت کی حقیقت۔ السلام علیکم بی جان، وہ اچانک نمودار ہوا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا۔ ہانیہ مراد کے دل کی دنیا تہبالا ہوئی۔ وہ اس کو اپنی تمام سنگ دلی کے ساتھ اپنی روح میں سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ دوسری جانب یہی حال کاشان مرزا کا تھا۔ وہ معصوم سا دل رکھنے والی اس کو بھاگ گئی تھی، مگر لب کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ ہانیہ خود کو سنبھالتی اٹھ گئی۔ کاشان مرزا کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ وہ اپنے سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کو خضر کی گاڑی اندر آتی نظر آئی۔ وہ کاشان سے کچھ ڈسکس کرنے آیا تھا۔ ہانیہ نے اپنا منہ چھپایا اور اس کی نگاہوں سے بچ کر گزرنا چاہا کہ وہ پھر بھی اس کو دیکھ چکا تھا۔ ہانیہ، اس نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اب نہ جانے کاشان اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ خضر اس کو کاشان کے گھر دیکھ چکا تھا۔ ہانیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ جی وہ سر نے بلایا تھا، اس لیے آئی ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے یہاں ہونے کا کیا جواز پیش کرے۔ تو پھر وہاں سرونٹ کوارٹر کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ اندر جاؤ، وہ الجھ کر بولا تھا۔ اس کو کہانی کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ جی وہاں پر کسی ملازمہ کو بلانے جا رہی تھی، سر نے کہا تھا۔ وہ جتنے جھوٹ بول سکتی تھی بول رہی تھی۔ خضر نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ اس سے کچھ چھپا رہی تھی، صاف ظاہر تھا۔ ہانیہ مجھے سچ بتاؤ، بہانے مت بناؤ۔ اب کی بار خضر کا لہجہ سخت تھا۔ وہ ڈر سی گئی۔ تبھی اندر سے کاشان آتا دکھائی دیا۔ ہانیہ نے موقع غنیمت جانا اور نظروں سے اوچھل ہو گئی۔ السلام علیکم، کاشان نے حشاش پشاش لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، خضر اس سے گلے ملا۔ ہانیہ کی چالاکی وہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے کاشان سے سب پوچھنے کا سوچا۔ یار یہ تمہارے گھر پہ ہانیہ کیا کر رہی ہے؟ خضر کے غیر متوقع سوال پہ وہ بوکھلا گیا۔ یار وہ میں نے اس کو آفس سے فائر کر کے یہاں جاب پہ رکھ لیا تھا۔ اس نے 1000 جھوٹ بولنے سے جان چھڑا کر ایک سچ بتا دینے پر اکتفا کیا۔ خضر اس کی بات پر حیرت زدہ رہ گیا۔ یار تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو آفس سے فائر کر کے گھر میں ملازمہ کی نوکری دے دی؟ یہ طرز تھا یا اس کی سزا؟ جانتے ہو اس کی ایگو، اس کی سیلف رسپیکٹ کتنی ہرٹ ہوئی ہوگی۔ وہ اپنی رو میں بولتا گیا۔ کاشان کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ یار میں شرمندہ ہوں، غصے میں مجھ سے سب ہو گیا، مگر یقین کرو اس کو یہاں کوئی تکلیف کوئی تنگی نہیں۔ وہ صرف بی جان کا خیال رکھتی ہے، اس کے علاوہ اس سے کوئی بھی کام نہیں لیا جاتا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ جو بھی ہے یار، مگر سیلف رسپیکٹ سے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ تمہاری سرونٹ ہے۔ خضر نے اپنی بات پہ زور دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے یار، مجھے نہیں معلوم تھا تم غصے میں کسی کی سیلف رسپیکٹ کو بھی رون ڈالو گے۔ وہ تعصب سے بولا تھا۔ کاشان مرزا کے دل پر بوجھ پڑ گیا۔ خضر جو بات ڈسکس کرنے آیا تھا وہ کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا، مگر نیند نہ جانے کہاں جا سوئی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اٹھ بیٹھا۔ کانوں میں خضر کی باتوں کی باز گشت ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر راکنگ چیئر پر جا بیٹھا۔ سوچوں نے مسلسل اس کو جکڑ رکھا تھا۔ ہانیہ مراد اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ 400 اس کو وہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اس کے چٹانی دل کو موم کی طرح بنا دیا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ پگھلنے لگا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو اپنی صفاقیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ کس طرح اپنی محرومیوں اور تکلیف کا بدلہ دوسروں کو تکلیف دے کر دیتا تھا۔ کیوں ماں باپ کے کیے کی سزا وہ اوروں کو دینے لگا تھا جو اس کے بالکل بھی قصوروار نہیں تھے۔ وہ اپنی ذات میں بالکل تنہا ہو کر رہ گیا تھا، مگر یہ تنہائی، یہ اکیلا پن اب اس کی سانسیں کھینچنے لگا تھا۔ اس کی روح آزادی چاہتی تھی، کوئی ساتھی چاہتی تھی جو اس کو چھو کر روشن کرتے، اس کی بکھری ذات کو سمیٹ کر معتبر کرتے، مگر ایسا کون تھا؟ وہ سوچتا چلا گیا اور پھر اس کی سوچوں کے در ہانیہ مراد پر آ کر ٹھہر گئے۔ اس کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے پردوں میں لہرایا، جس کو اس نے بے بسی کی انتہا پر لا کھڑا کیا تھا۔ محض ذرا سی غلطی پر وہ اس کی ذات کو رون گیا۔ احساس زیاں بڑھا تو وہ سر کرسی کی پشت پر ٹکا گیا۔ نہ جانے کیا کچھ قیمتی تھا جو اس زندگی نے اس سے بے دردی سے چھین لیا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا سوائے محرومیوں کے۔ محبت کا صفحہ شاید اس کی زیست کی کتاب میں تھا ہی نہیں، فقط اور فقط نفرتیں اور دھتکار تھی جو ہر صفحے پر درج تھیں۔ دل کی تکلیف نے زور پکڑا تو وہ کمرے سے نکل گیا۔ قدم بے اختیار ہانیہ مراد کی جانب بڑھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر اس کو پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ اس کو اپنی منتخب کی ہوئی سزا سے رہائی دینے جا رہا تھا جو اس کا سکون غارت کر گئی تھی۔ آخر وہ کون ہوتا تھا اس کو سزا دینے والا؟
آخر وہ بھی تو اس کی طرح ایک بشر تھا، پھر کس بنیاد پر وہ اس کی روح پر قابض ہوا تھا؟ اس کے قدم ہانیہ کے کمرے کے پاس جا کر رکے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نوک کیا۔ کچھ پل میں ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ سر آپ؟ وہ اس وقت کاشان کو سرونٹ کوارٹر میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ پہلی بار اس طرف آیا تھا۔ ہاں، وہ ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ جی جی سر، کیوں نہیں، آپ کا ہی گھر ہے۔ وہ جلدی سے راستے سے ہٹ گئی۔ کاشان شکستہ قدموں سے اندر آیا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی جانب مڑی جو صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ہانیہ، اپنا سامان پیک کر لو، تمہاری سزا ختم کر دی ہے میں نے۔ کل صبح ڈرائیور تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ اس کے لفظوں سے ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل ڈالا ہو۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ کاشان مرزا آج اس کو بکھرا بکھرا لگا تھا۔ وہ روب، وہ دبدبا نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کا دل اندر سے تڑپ رہا تھا۔ وہ اس ظالم کو چاہنے لگی تھی۔ صحیح کہہ رہا ہوں ہانیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ محض اپنی انا کی تسکین کی خاطر تمہاری عزت نفس کو رول دیا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس آئی۔ نہیں سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، سب وقت کا کھیل تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی۔ وہ اس کا ٹوٹا بکھرا وجود دیکھ کر سسک اٹھی تھی۔ میں بہت برا ہوں ہانیہ، نہ جانے کتنوں کے ساتھ زیادتی کر گیا۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ وہ رو دینے کو تھا۔ ہانیہ ساکت رہ گئی۔ کاشان کی آنکھ سے ایک آنسو اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ آپ برے نہیں ہیں سر، نہیں ہیں آپ برے، آپ کسی کی بھی پوری کائنات بن سکتے ہیں۔ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر بولی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ہانیہ کی جانب دیکھا، جہاں اس کا عکس نمکین پانیوں میں لہرایا۔ وہ اس کی آنکھوں سے دل کا حال جان گیا تھا۔ کاش ایسا ہوتا، مگر افسوس ایسا نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ نہیں، ایسا ہی ہے، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، میرا یقین کریں۔ بھلا پرائی لڑکی کو کون اتنی عزت سے رکھتا ہے جیسے آپ نے مجھے رکھا ان 5 مہینوں میں؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا ظرف بلند ہے ہانیہ، اس لیے تمہیں صرف اچھائیاں ہی نظر آ رہی ہیں، مگر ایک عام انسان کی نگاہ میں بے حس انسان ہوں۔ وہ زخمی سے لہجے میں بولا تھا۔ محرومیاں اس کو ڈس رہی تھی، دل محبت کو ترس رہا تھا۔ کس نے کہا آپ سے کہ آپ بے حس ہیں اور میں ظرف والی ہوں؟ آپ نکل آئیں ان سوچوں سے۔ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کوئی رحم دل انسان نہیں ہے۔ کیوں کرنے لگی مجھ جیسے ظالم سے محبت؟ وہ اس کے سوال پر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کو کیسے معلوم ہو گیا تھا؟ ضرور اس کے الفاظ اور اس کی آنکھیں چگلی کھا گئی تھی اس کی۔ محبت پوچھ کر نہیں ہوتی، اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ جب معلوم ہو ہی گیا تھا تو وہ کیوں چھپاتی؟ میں اتنی محبت کے قابل نہیں۔ اس نے سرد آ بھری۔ میری نگاہ میں آپ ہی قابل ہیں، لیکن آپ مجھے کس قابل سمجھتے ہیں یہ میں نہیں جانتی۔ آخر میں وہ ڈھپے چھپے الفاظ میں اس کی محبت کا سوال کر گئی۔ اس کی بات پہ وہ ضبط سے آنکھیں بند کر گیا۔ کیسے بتاتا؟ اس کا دل بھی بے ایمان نکلا تھا، اس کا طلبگار نکلا تھا۔ بتائیں، چپ کیوں ہیں؟ آپ کو میرے دل کا حال معلوم ہو گیا تو آپ اپنے دل کا حال بھی مجھے بتا دیں۔ اس نے جیسے التجا کی تھی۔ وہ اس انسان کو تنہائیوں کی وحشت سے نکال کر محبت کی راہوں پر لے جانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہیں نہ کہیں وہ اس کے دل میں ضرور بسنے لگی تھی، ورنہ رات کے اس پہر پچھتاوے نہیں محبت کھینچ کر لاتی ہے۔ تم سر سے پاؤں تک محبت ہو، محبت ہو اور صرف محبت ہو۔ وہ آنکھیں بند کی ایک جزب کے عالم میں بولا تھا۔ اس انوکھے قرار پر وہ سرشار ہو گئی۔ کاشان مرزا نے آنکھیں کھول کر اس کے روشن چہرے کو دیکھا۔ کاشان مرزا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس کو ہانیہ نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ دونوں نم آنکھوں سے مسکرا دیے، اور پھر سب کچھ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی جادو ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے نام کر دیے گئے۔ ان دونوں کے گھر والوں نے ان کی محبت کو قبولیت کی سند بخش دی، اور وہ ایک ہو چکے تھے۔ خضر اور شیزہ بھی ان کو مبارکباد دینے آئے تھے۔ وہ بھی بہت خوش تھے۔ کچھ مہینوں میں شیزہ کی بھی رخصتی ہو گئی۔ ہانیہ مراد کاشان مرزا کی سیج پہ بیٹھی تھی۔ اس کا دل ہتھیلیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ سمٹ کر رہ گئی۔ السلام علیکم، اس کے کان کے پاس آ کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہانیہ مراد کا سجا سمرا روپ کاشان مرزا کے دل کے تار چھیڑنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کی گردن میں ڈائمنڈ کا نیکلس سجا دیا۔ وہ اس کے لمس پر مچل سی گئی۔ کاشان نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور اس کو تمام زیورات سے آزاد کرنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کو محسوس کرنے لگی۔ کاشان نے اس کے بلاؤز کی ڈوری کو ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ کاشان کی آنکھیں مخمور تھیں، جہاں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ وہ شرم سے سر کو جھکا گئی۔ وہ اس کی اس ادا پر فدا ہوتا اس کو اپنی دسترس میں لے گیا۔
ایک عمر کی تشنگی تھی جو مٹی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کو خود میں بھینچے بیٹھا رہا۔ وہ اس کی گردن پر شدت سے دانت کاٹ گیا۔ ہانیہ نے سسکاری بھری۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے نازک وجود کو اپنے بوسوں سے بحال کر رہا تھا۔ اس کا بے داغ سراپا اس کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ وہ سرخ ہو چکی تھی۔ کاشان ایک ہی پل میں اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا۔ دونوں کی روح کو جیسے سکون ملا تھا، اور پھر وہ ساری رات اپنی محبت سے، اپنی شدتوں سے تڑپنے سسکنے پر اسے مجبور کر گیا۔ وہ ٹوٹ کر بکھرتی اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ میرا عشق ہو تم، کاشان مرزا نے سرگوشی کی تھی۔ اس کی روح اندر تک سرشار ہوئی۔ وہ اس کے سینے سے لگی آنکھیں بند کر گئی۔ ان کے ملن پر رات بھی مسکراتی ہوئی گزر گئی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔